مختصر سے وقت میں کچھ حصول برکت کے لیے میں نے بھی پیش کر لیا۔ آئیے اب ایک ایسی شخصیت کو آپ کے روبرو کروں کہ جن کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اس کلاسز کے روح رواں، موونگ سپرٹ، ایڈمنسٹریٹر، جنہوں نے اپنی کئی مصروفیات کے باوجود ہمیشہ اس کلاسز کے حق میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، یہاں پر آئے، یہاں کا نظام دیکھا، چاہے وہ سلیبس ہو یا چاہے جو معاملات ہو، ہر معاملات میں انہوں نے رہنمائی کی، یہاں پر پورا وقت دیا۔ میری مراد میرے برادر عزیز حافظ بلال اشرفی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور کچھ وقت آپ حضرات سے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج 5 نومبر ہے، جو کہ پیر و مرشد حضور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزی تاریخ وصال بھی ہے۔ آج سے 4 سال قبل اسی تاریخ کو پیر و مرشد اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تھے، مگر الحمدللہ ان کی روحانیت آج بھی یہاں پر ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ان کی سرپرستی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ پیر و مرشد کی خواہش تھی کہ آگری پاڑا کے اس علاقے میں اہل سنت و جماعت کا کوئی مرکز ہو، جہاں پر ہمارے بچوں کو، جو ہمارے اس علاقے کے بچے ہیں، جو ماشاءاللہ بڑے اچھے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ پیر و مرشد کی خواہش تھی کہ کوئی ادارہ ایسا قائم کیا جائے کہ جہاں پر انہیں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جائے، قرآن کی مخصوص آیات کا سلیکٹڈ ورسز کا ٹرانسلیشن بھی پڑھایا جائے، ساتھ ہی جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، جو بیلیفز ہیں، جو معمولات ہیں، پریکٹسز ہیں، اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کو سنائی، ساتھ ہی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک بھی آپ کو سنائی، ساتھ ہی قرآنی آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا، ساتھ ہی احادیث طیبہ کو بھی بیان کیا، اور مختلف زبانوں میں آپ نے ان کی تقریروں کو سنا۔ بچوں نے ماشاءاللہ اتنی جامع تقریریں کی ہے کہ میرے لیے الحمدللہ انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ان بچوں کے لیے پیر و مرشد کا ایک ہی شعر مجھے یاد آتا ہے۔ جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، اس وقت پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، جب ہم لوگ کسی محفل میں کوئی کلام سناتے تھے یا کچھ بیان کرتے تھے، تو واپسی پر ہماری حوصلہ افزائی اس طرح سے ہوتی تھی کہ واہ رے شاباش بچے واہ واہ، واہ رے شاباش بچے واہ واہ، تو جوان مردوں سے بازی لے گیا، تو جوان مردوں سے بازی لے گیا۔ الحمدللہ ان بچوں نے بہت محنت کی، ان کے اساتذہ نے بڑی محنت کی، ان کے والدین نے محنت کی، اور اسی طرح سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ محنت کرتے رہیں اور یہ کلاسز سلامت رہے، اور اس کلاسز سے دنیا سنیت کی اور شریعت و طریقت کی یہ خدمت جاری و ساری رہے۔ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے، یہاں پر بھی ایمان کو پہلے شرط بتایا گیا ہے، جو نبی و آل نبی و اصحاب نبی کی محبت ہے۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔
اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. And Allah Ta'ala will raise those in ranks who believe from amongst you and who are given knowledge, and Allah Ta'ala is well aware of the works you do. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے. علم دین حاصل کرنے کی یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو علم حاصل کرے گا، جنہیں علم دیا جائے گا، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجات کو بلند فرمائے گا تو وہ اس دنیا میں بھی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور دی جائے گی. یہاں پر اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ نے ان بچوں کو دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد آج یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے بے باکی کے ساتھ بالکل بغیر کسی سٹیج فیئر کے آپ کے سامنے یہ بچے پرفارم کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان بچوں پر یہ خاص کرم ہے. اور ان کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صحبت یافتہ ہیں. حضرت حسن بصری is one of those tabi'is who had the chance to be a companion of مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. He narrates that Hazrat Abdullah bin Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد، یعنی یہ آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کی طرف بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ will give rank to a believer who's more knowledgeable, a rank which is more superior to the rank of the one who is less knowledgeable. یعنی جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں گے یا جب ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے، اس مومن کے درجات کو زیادہ بلند فرمائے گا اس مومن سے کہ جس کے پاس علم دین کم ہے. تو ہمیں جب چاہیے اور ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو صرف دنیاوی تعلیم سے انہیں کامیابی عطا نہیں ہوگی. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی ڈگریز کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی انہیں دینا بے حد ضروری ہے. اس بات کو ہم تمامی حضرات کو سمجھنا، خاص کر کے ممبئی جیسی سرزمین پر اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ساتھ ہی میں مشکات شریف کی ایک روایت ہے، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سیکھنا دین ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا دین ہے، پس تم دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو. اس شہر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہو یا کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہو یا کہیں پر جاب کرنا ہو تو دنیا بھر کی تحقیق کی جاتی ہے. A lot of investigation is done, a lot of research is done. People go to 10, 12, 15, 20 schools every day. They do rounds and rounds for months and years. یعنی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھروں میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، کہ وہاں کے ٹیچرز اچھے ہیں یا نہیں، وہاں پر ان کی انگلش میں فلوئنسی ہے یا نہیں. مگر اسی کی جگہ پر جب علم دین کی بات آتی ہے تو اگرچہ وہ پڑھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، ہم اس کے پاس بھی پڑھانے بھیج دیتے ہیں. ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں رہتا. وہ اچھے بیس میں بچوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے اصحاب کی محبت کو نکال لیتے ہیں. مگر ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے علم دین سکھانے میں سب سے بڑا کام جو ماں باپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس مدرسے میں وہ اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. الحمدللہ اس کلاس میں جہاں پر آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں یہاں پر قرآن شریف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو
سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ جیسے عظیم سلاسل کے بزرگوں سے ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے، ان کی گفتگو کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا، ان کے ساتھ میں بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اور یہ سب کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، یہ غوث اعظم کی اولاد ہے جو ہماری یہاں پر سرپرستی فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ پیر و مرشد کے شہزادے موجود ہیں، پیر و مرشد کے خلفاء موجود ہیں، حضرت قاضی چھتیس گڑھ حضرت علامہ سید رئیس اشرف صاحب الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، پیر و مرشد کے خلیفہ حضرت سراج الفقہا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور پیر و مرشد کے خلیفہ علامہ سید محمد اشرف صاحب الاشرفی الجیلانی تشریف فرما ہے۔ یہاں پر جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو آپ کے بچوں کو علم دین کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کے فیض سے بھی نوازا جائے گا۔ آئیے، جب ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اسے کس طرح سے کرنی ہے؟ یہاں پر میں شعلہ بیانیوں کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت ہی زیادہ ریئلسٹک اور ضروری باتیں میں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور بہت کم وقت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے متعلق، تو میری گزارش ہے کہ تمام والدین اس حدیث کو بغور سماعت فرمائیں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ٹرین your children upon three things، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں پر خاص کر کے ان کی تربیت کرو۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، love of the prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وحب اہل بیتہ، اور ان کے اہل بیت کی محبت، یعنی love of the household and family of the prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک کا پڑھنا۔ تو حدیث کیا ہے؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، یعنی جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے، اس کے بعد ان کے اہل بیت کی محبت سکھائیں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا سکھائیں گے۔ تو جب آپ اس کلاسز میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی سرپرستی میں کام ہوتا ہے، ان کی بھی محبت سکھائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ یہاں پر جب اس کلاسز میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو آپ حضرات بہت نصیب دار ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ علم کے متعلق غور و فکر کرنا 60 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں روایت کیا ہے۔ 1 سیکنڈ علم کے بارے میں کنسنٹریٹ کرنا، کنٹمپلیٹ کرنا، غور و فکر کرنا 60 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے علم دین حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی فضائل میں بہت سی احادیث طیبہ ہم کو ملتی ہے۔ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا 2 رکعت پڑھنا، علم والے کا 2 رکعت پڑھنا عابد کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، عالم کا سونا عابد کے سونے سے افضل ہے، اور ایک عالم سے ملاقات کرنا، عالم سے مصافحہ کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے میں اور ملاقات کرنے میں شامل ہے۔ جب اتنے سارے فضائل علم دین کے حصول کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم دین کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے یہاں پر اذکار و اوراد پر اور محافل پر بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے، مگر تعلیم و تربیت پہ غور بہت کم کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہاں پر جو کام کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محافل کے انعقاد کے ساتھ ساتھ، گیدرنگز کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایک خاص طریقے سے تربیت کی جائے، ان کو ایک مائنڈ سیٹ دیا جائے، ایک آئیڈیالوجی دیا جائے اور ایک وے آف لائف سکھایا جائے کہ انہیں اپنی زندگی کو آگے کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عالم جو کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ابلیس کی کمر توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔
آج یہ وہ دور ہے کہ بچے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے دور میں جب ابلیس نے اپنا جال ہر طرف بچھایا ہے تو ہم اسے کاؤنٹر کس طرح سے کریں گے؟ اسے کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کی سرپرستی میں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے. جب بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تب ابلیس انہیں انشاءاللہ تعالی بہکا نہیں پائے گا. آج ہمارے اسی علاقے میں بچے ہیں, کسی کو بدنام کرنا, no, I do not want to belittle anyone, but this is the real situation. اس علاقے میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں بات کرنے میں. میں نے سنا ہے کہ اچھا فاروق اعظم تیسرے خلیفہ ہے نا, اچھا نہیں دوسرے خلیفہ ہے نا. یہ سچویشن ہم نے دیکھی ہے. ابھی کچھ عرصہ قبل امام صاحب جو ہمارے مفتی محمد علی شاہ صاحب ہیں, وہ جمعہ کے بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے باتوں باتوں میں سوال کیا کہ بیٹا بتائیے آخری نبی کون ہے, تو وہ بچہ کنفیوز ہو گیا. یعنی ہمارے بچوں کو اس حد تک علم دین سے دور رکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ یہی بھول جاتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے. دس از اے ویری سیریس کنسرن. یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف آگے بڑھائیں. میں یہاں پر کسی کو چھوٹا یا کسی کو لا علم بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, بس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک علم دین کی فضیلت میں ایک حدیث میں نے اس سے پہلے بھی یہاں پر بیان کی ہے, میں بیان کرتا ہوں. امام غزالی اپنی کتاب قرۃ الابصار میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں بروز قیامت امت محمد کے علماء میں سے ایک عالم کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اس کا ہاتھ پکڑ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا, اور آپ اس وقت حوض کوثر کے کنارے لوگوں کو برتنوں میں پانی پلاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. جبریل علیہ السلام اس شخص کا, اس عالم کا ہاتھ پکڑ کر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی میں پانی لے کر اس شخص کو, اس عالم دین کو پانی پلائیں گے حوض کوثر کا. اس وقت امت کے دوسرے حضرات بھی وہاں پر موجود ہوں گے, تو انہیں ایسا لگے گا کہ یہ کیا ڈسکریمنیشن ہے, یہ تفریق کیا ہے کہ ہمیں برتنوں میں پانی پلایا جا رہا ہے اور ایک عالم دین کو پانی پلایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے, دستے مبارک سے. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہیے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں برتنوں میں پانی پلایا اور عالم کو اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی ہتھیلی میں پانی پلایا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے, اس جملے پر بہت غور کیجئے گا, اس لیے کہ لوگ دنیا میں تجارت کے ساتھ مشغول تھے, لوگ دنیا میں تجارت کے ساتھ مشغول تھے اور علماء علم کے ساتھ مشغول تھے. کہا کہ انہوں نے تجارت پر اور دنیا داری پر جو علم دین کے سیکھنے کو اور سکھانے کو, علم دین کے تعلیم و تعلم کو جو فضیلت دی ہے, اس کی وجہ سے آج انہیں میرے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو رہا ہے. اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے, مگر اگر یہ سعادت آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کو تجارت کے ساتھ ساتھ, دنیاوی نالج کے ساتھ ساتھ, اسکول کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ علم دین میں بھی آپ کو آگے بڑھانا ضروری ہے. یہ تو آپ نے علم دین حاصل کرنے کی اور علماء کی فضیلت کو سماعت کیا. یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ عالم ہوتا کون ہے, عالم کی صفت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں, بے شک اللہ عزت والا ہے, بخشنے والا ہے. So only those of his servants who have knowledge of these realities with a vision and outlook fear him. So only those
of his servants, so only those of his servants who have knowledge fear him. یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ صرف علم حاصل کر لینا ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ضروری ہے. حسن سلوک، اخلاق، ایٹیکیٹس، مینرز، یہ ہر بچے میں، ہر جوان میں ہونا ضروری ہے. صرف اگر ہم ایک بات کہیں اور پھر خود اس پر عمل نہ کریں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. علماء صرف علم کے حصول سے نہیں بنتے. عالم بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جو اس نے احکام بیان کیے ہیں، جو اس کے کمانڈز ہیں، جو آرڈرز ہیں، زندگی کو گزارنا، والدین سے محبت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کا حق ادا کرنا، چھوٹے بڑوں کا لحاظ کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک انسان میں آتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، اس وقت جا کر کے وہ صحیح معنوں میں عالم بنتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہے، لیڈر آف دا پروفٹس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں. یہ خوف اس کے عذاب سے یا اس کی سزا سے نہیں ہے، یہ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے بھی بلند درجے پر فائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اس کے جلال سے، اس کے احترام میں، اس کے رسپیکٹ میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. یعنی جب کوئی گنہگار شخص کسی کے پاس آئے تو اسے بالکل جھڑک نہیں دینا چاہیے، اسے محبت سے اپنے پاس بٹھانا چاہیے، اسے آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ نے یہ جو کیا ہے صحیح نہیں کیا. آپ صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کیجیے. سختی سے ہر کام نہیں ہوتا دنیا میں، اپنے اندر نرمی لانا چاہیے. لوگوں سے گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے کو نرم رکھنا چاہیے. دین کی تبلیغ کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کسی کو ہمت نہ دے. یعنی ایک شخص اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کو جا کر ہمت نہیں دینا ہے. بہت سے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بس آپ نے جو ہے، آپ یہاں پر آ گئے، آپ فلاں سے بیعت ہو گئے اور آپ نے فلاں سلسلے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا، بس اب آپ کی مغفرت ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا ہے. جب آپ کسی خانقاہ میں آتے ہیں تو خانقاہوں میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اخلاق کا مجسمہ بن جائے. جو مورلز اور جو مینرز ایک خانقاہی شخص کے پاس ہوتے ہیں وہ باہر کسی کے پاس نہیں ہوتے. اور خانقاہ میں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں پر آئے، اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے اور صحیح طریقے سے اسلام پر گامزن ہو. اسی طریقے سے ہمیں بچوں کو ایسی حدیثیں پڑھ کر سنانی چاہیے جس سے ان کو احساس ہو کہ زندگی انہیں کس طریقے سے گزارنی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. یعنی جب آپ اس دنیا میں ہیں تو جنت میں جانا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے سراؤنڈیڈ دا پیراڈائز with a lot of hardships and trials. آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت سے امتحانات اس دنیا میں دینے ہیں، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو جنت مل سکتی ہے. اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے، سنفل ڈیزائر سے، گناہوں سے، شہوات سے گھیر دیا ہے. یعنی fire is surrounded with all kinds of passions, all kinds of sinful and wrong desires. تو اگر ایک شخص کو جنت میں جانا ہے تو اسے آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت طریقوں سے آزماتا ہے. کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے، اس میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے. کبھی غریبی سے آزماتا ہے، اس میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے. کبھی
مال کا نقصان ہو جاتا ہے، انسان کو بزنس میں کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حمد کو بجا لانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عورتوں کو یعنی کہ ویمن کو کس طریقے سے امپاور کیا۔ آج ایک تصور عام طور سے بنا ہوا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں عورتوں کو بیکورڈ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے عورتوں کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ ایک مختصر سی بات میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے ہزار حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر آگے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کو اگر آپ فقہ اسلامی سے ہٹا دیں گے، یعنی جو علماء نے ہمارے دین کو فارمیولیٹ کیا ہے، اس میں بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، ان کی وائفز کا ہے، ان کی بیٹیوں کا ہے۔ تو آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے تو صرف مردوں کی محنت سے نہیں پہنچا ہے، یہ ہماری وہ مائیں جو نیک تھیں، جو پرہیزگار تھیں، جنہوں نے دین کو سمجھا اور آگے پہنچایا، اپنے بچوں کو صحیح ویلیوز سکھائی، ان کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑے بڑے اپنے دور کے امام، بڑے بڑے اسکالرز کیا فرماتے ہیں؟ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوری امت میں، پوری کمیونٹی کی عورتوں میں سب سے زیادہ عالمہ، سب سے زیادہ نالجبل، سب سے بڑی اسکالر تھی۔ ایک دوسرے امام فرماتے ہیں، حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے صحیح اور غلط میں، یعنی رائٹ اور رانگ کو بیان کرنے میں، علم و شاعری میں یعنی نالج اور پوئٹری میں، اور طب میں یعنی میڈیسن میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ تو آج جب کوئی یہ کہے کہ ہماری جماعت میں عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو پڑھ کر کے اسے آگے پہنچائیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ جس طرح سے مردوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کی بھی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حدیثیں لی گئی ہیں، جو ان کی مرویات ہے، اس کو جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اٹ از اپروکسیمیٹلی 2210، یعنی صرف اکیلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2200 پروفیٹک سیئنگز کو آگے بڑھایا ہے اور آگے پہنچایا ہے۔ اس میں سے بہت سی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے امام زہری جو کہ بہت بڑے امام ہیں، علماء یہاں موجود ہیں جو جانتے ہیں، جو بڑے تابعی بزرگوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کانت عائشۃ عالم الناس یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذات کا نام ہے کہ the senior most companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam used to go to the court of Hazrat Aisha Siddiqa to acquire knowledge about Islam. یعنی وہ خود اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ Those people who had the chance to sit in the companionship of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they themselves, after the demise of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, used to go to Hazrat Aisha, that, oh mother of the believers, what did Nabi sallallahu alayhi wa sallam do when this happened? What do you say about this problem? What do you say about this technical problem? تو یہ بات ہے، this is the prophetic way of empowering the women، جس کو ہم نے بھی اپنایا ہے۔ الحمدللہ اس خانقاہ میں طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ We publish Islamic books also, we train the students also. Alhamdulillah, a compilation of the speeches of my Pir o Murshid, my Shaykh Hazrat Allama Pir Sayyid Shah Kumail Ashraf Al-Ashrafi Al-Jilani Rahmatullah Alayh was first published in Urdu language some 2 years ago. Alhamdulillah, my sister
translated that entire book, which comprises 31 speeches and it spans across 500 pages. She translated that Urdu book into the English language so that more and more people can know about Sufism, can know about Islam, and the right message, the peaceful message of Islam is conveyed and propagated to the masses. تو الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ویمن کو امپاور کیا جائے تو اس طریقے سے کیا جائے کہ ان کو جو شریعت نے احکام بتائے ہیں. وی بلیو ان حجاب, وی بلیو ان پردہ, بٹ ہیونگ حجاب اینڈ پردہ ڈزنٹ میک یو اے بیکورڈ پرسن. یو ڈو ناٹ بیکم اولڈ اسکول جسٹ بیکاز یو ویئر حجاب. ہماری کمیونٹی میں ہماری لڑکیاں حجاب بھی کرتی ہیں, پردہ بھی کرتی ہیں, ساتھ میں انہیں دین اور دنیا کی ایسی تعلیم ہے کہ وہ عربک اور اردو سے چیزوں کو جو کہ 500 پیجز کی بھی کیوں نہ ہو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہی ہمارا طریقہ رہا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان تمام بزرگوں کی ماؤں کا ان کو اس مقام پر پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو آج اس مرتبے پر پہنچے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ایک مادرزاد ولی ہیں, جو اپنی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے, ان کو دین کی طرف لانے والے, ان کو نالج کی طرف آگے بڑھانے والی جو ذات تھی وہ ان کی والدہ تھی, کیونکہ ان کے والد تو بہت جلدی فوت ہو گئے تھے, بہت جلدی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو ان کی تربیت کس نے کی؟ آج ایک دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کی دیوانی ہے, تو آج ان کے اس مرتبے پر فائز ہونے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, لیکن لوگوں کی خدمت کے خاطر ٹو سرو دا کریشن, ٹو سرو دا پیپل, to serve the religion of Islam, to propagate the right message to the masses, to propagate Sufism, he relinquished his kingdom. انہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا. تو وہ جب اس راستے پر گئے, ان کے والد کا بھی انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا. انہیں اس مقام پر پہنچانے والی جو ہستی ہے وہ بھی ان کی والدہ ہے. اسی طریقے سے میں اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر سید شاہ کمیل اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ المدینہ مسجد یہاں پر موجود ہے, اس میں انہوں نے 40 سال خطاب فرمایا, اور اس محبت بھرے انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے کہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ گھنٹوں گھنٹوں ان کی تقریریں سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے, اور پیر و مرشد کی تقریریں سننے والوں میں ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگ موجود رہتے تھے. خانقاہ میں جب لنگر ہوتا تھا اس میں کوئی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں تھا, بڑے لوگ بھی آتے تھے, چھوٹے لوگ بھی آتے تھے, مسلم بھی آتے تھے, غیر مسلم بھی آتے تھے. یہی انداز پیر و مرشد نے کچھوچے شریف میں بھی اپنایا. وہاں پر جو پیر و مرشد کی خانقاہ ہے, جو درگاہ ہے, وہاں پر بھی ہر طبقے کے ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں. پیر و مرشد خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسپیچ دینا اور خطاب کرنا میرے والد نے نہیں سکھایا ہے, یہ میری والدہ کا کرم ہے. میری والدہ نے مجھے سکھایا ہے کہ تقریر کس طرح کی جاتی ہے. وہ بالکل اپنے والد سے بیعت بھی تھے, انہی سے خلافت بھی حاصل تھی, اور انہی سے انہیں بہت سی معلومات بھی حاصل ہوئی, طریقت کے راستے بھی طے کیے. مگر یہ خاص جو فن ہے اسپیچ دینے کا, اوریٹری کا, سرمنائزنگ کا, یہ جو ہمارے پیر و مرشد کو ملا یہ ان کی والدہ سے ملا. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے لڑکوں کو, اپنی لڑکیوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دیں, انہیں انگلش لینگویج بھی بہترین طریقے سے سکھائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے دین کو سمجھ بھی سکیں اور اسے صحیح طریقے سے آگے پہنچا بھی سکیں. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.